بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم ولی امر مسلمین آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی زندگی پر ایک نظر۔ انقلاب اسلامی کے عظیم رہبر حضرت آیت اللہ خامنائی 30 مارچ 1939 میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی خامنائی جو ایک بہت بڑے فقی اور عظیم مدرس تھے۔ آپ کے دادا حجت الاسلام والمسلمین تبریز کی جامع مسجد کے امام جمعہ تھے۔ رہبر معظم نے اس گھر میں آنکھ کھولی جو علم اور ادب کا گہوارہ تھا۔ آپ نے قرآن مجید اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھا۔ رہبر معظم کے والد سید جواد خامنائی کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ بہت زیادہ قناعت پسند اور زاہد زمانہ تھے جو 70 مربع میٹر کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ رہبر معظم کا بچپن فقر اور غربت میں مگر ایک دینی گھرانے میں گزرا، جہاں آپ نے پاکیزگی اور طہارت اور تقدیس کی فضاؤں میں پرورش پائی۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی محترم سید محمد کے ساتھ اسکول جانا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کے والد نے اپنے دونوں بیٹوں کو دارالتعلیم دیانتی نامی اسکول میں داخل کرایا، جہاں انہوں نے پرائمری اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ رہبر معظم نے سیکنڈری اسکول کے زمانے میں جامع المقدمات کی تدریس کا آغاز کر دیا۔ اس سے فراغت کے بعد اپنے حوزہ علمیہ میں قدم رکھا، وہاں اپنے والد اور دیگر اساتذہ کے حضور زانوئے تلمذ کرتے ہوئے ادبیات، عرب اور مقدمات کی تعلیم حاصل کی۔ رہبر معظم نے اپنی حالت زندگی میں لکھا ہے کہ میں نے راہ علما کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ میرے والد بزرگوار ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ہی مجھے یہ راستہ دکھایا۔ میری والدہ نے بھی مجھے اس سلسلے کی طرف راغب کیا۔ آیت اللہ خامنائی نے مدرسہ سلمان اور مدرسہ نواب میں جامع المقدمات، سیوطی، مغنی اور معلم جیسی عظیم کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد شرائع الاسلام، شرائع العلوماء اپنے والد بزرگوار آقا مرزا مدرس یزدانی سے پڑھی۔ آپ نے رسائل مقاصد جیسی عظیم فقہی کتابیں مرحوم حاج شیخ ہاشم قزوینی اور بقیہ دروس سطح فقہ اور رسول کو اپنے والد کے پاس پڑھا۔ رہبر معظم نے دور سطح کو نہایت دل جمی اور شوق و اشتیاق کے ساتھ 5.5 سال میں مکمل کیا۔ آپ کی اس بے مثال علمی پیش رفت میں آپ کے والد کا خصوصی کردار تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے منطق، فلسفہ اور جو ہے وہ حکیم سزواری کی کتاب منظومہ کو آیت اللہ مرزا آقا جواد تہرانی اور مرحوم شیخ رضا کے پاس پڑھا۔ آیت اللہ خامنائی نہایت ہی ذہین اور فتین طالب علم تھے۔ آپ نے 18 سال کی عمر میں فقہ اور اصول کا درس خارج مشہد میں مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ میلانی کے پاس شروع کیا، لیکن جب زیارت کی غرض سے نجف اشرف تشریف لے گئے تو وہاں آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ ابو القاسم خوئی، آیت اللہ شاہ وردی، آیت اللہ مرزا باقر زنجانی، آیت العظمیٰ یحییٰ یزدانی، آیت اللہ حسن رحمۃ اللہ اجمعین کے دروس خارج میں حاضر دی، لیکن اپنے والد بزرگوار کے فرمان کی تعمیل میں نواب صفوی سے ملاقات کی۔ وہ مرد آہن تھے کہ جنہوں نے ایرانیوں اور عربوں کو بیدار کیا کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں۔ نواب صفوی کی تحریک کا آغاز 1953 میں ہوا۔ 1955 کا ماہ محرم تھا۔ گورنر مشہد نے آرڈر جاری کیا کہ سینما گھر محرم کے صرف پہلے 12 دن بند رہیں گے۔ اس سے پہلے یکم محرم سے 20 صفر تک سینما گھر بند رہتے تھے۔ رہبر معظم اور مشہد کے دوسرے علماء نے گورنر کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور سخت احتجاج کیا۔ حکومت نے آیت اللہ سید خامنائی کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ اس طرح سے یہ وہ آپ کا پہلا احتجاجی اقدام تھا جو 1963 سے 1977 تک کا دور ملک ایران کی تاریخ کا انقلابی دور تھا۔ یہ دور انقلابیوں کا سخت ترین دور تھا۔ یہ دور قربانیوں اور قید و بند کا دور تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے شاعران اور استعمار کے خلاف اٹھنے والی تحریک میں حضرت امام خمینی کا شانہ باشانہ ساتھ دیا۔ آپ نے اس راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ حضرت امام خمینی کی طرف سے آپ کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ خراسان کے مرجع اعظام علماء کرام اور حوزہ علمیہ مشہد کو ان کا خصوصی پیغام پہنچائیں۔ یہ انقلابی ذمہ داری ایک مشکل ترین ذمہ داری تھی۔ اس دوران آپ کو 6 مرتبہ قید و بند سے واسطہ پڑا۔ آپ نے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 1970 میں مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے مشہد مقدس کی اسی جیل میں بند کیا جو فوجی چھاؤنی میں واقع تھی۔ اس جیل کی 20 کوٹریاں تھیں، ہر کوٹری 1.5 میٹر مربع تھی۔ یہ ہر طرف سے بند تھی، نہ ان میں روشن دان تھا نہ کھڑکی۔ میں جس کوٹری میں بند تھا وہاں پولیس آفیسر آیا، اس نے مجھ سے تفتیش کی اور دوران تفتیش اس نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ میں نے اپنے کو سنبھالنے کی کوشش کی تو پھر اس نے مجھے تماچا مارا کہ میں چارپائی پر گر گیا۔ اس افسر نے میرے پاؤں چارپائی سے باندھ دیے اور اس نے تازیانے لے کر میرے پاؤں پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک تازیانے مارتا رہا، آخرکار وہ تھک گیا تو ایک اور افسر آیا، اس نے تازیانے مارے، میرے پیروں پر مارنا شروع کیا۔ وہ بھی تھک گیا کہ ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے مجھ پر تشدد کیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میرے پاؤں آزاد تھے لیکن
محترم اور زخمی تھے، لیکن میرے سامنے میرا مشن تھا، اس لیے سب کچھ مجھ پر آسان گزرا۔ 1979 کا سال انقلاب کی کامیابی کا سال تھا۔ امام خمینی کی پیرس سے واپسی اسی سال ہوئی۔ جب امام پیرس سے واپس ایران آ رہے تھے تو جس کمیٹی کو انتظامات سونپے گئے تھے اس میں سید خامنئی بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی کا نام شورائے انقلاب اسلامی تجویز ہوا۔ اس کمیٹی کے ارکان کے اسماء: آیت اللہ شہید مطہری، آپ کو پتہ ہے ان کو اپنے ہی لوگوں نے شہید کر دیا تھا، بعد میں انہوں نے معافی مانگی لیکن آیت اللہ کو ہم نے مس کیا۔ آیت اللہ بہشتی، یہ بھی شہید ہو گئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور 1 منٹ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آیت اللہ رفنجانی، آیت اللہ موسوی اردبیلی، آیت اللہ سید علی خامنئی۔ رہبر معظم کی انقلابی اور سیاسی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ انقلاب کی کامیابی کے بعد رہبر معظم کو متعدد حساس اداروں کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ سیکریٹری وزارت دفاع، امام جمعہ تہران، صوبہ سستان اور بلوچستان میں امام خمینی کے نمائندے، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی سرپرستی، شورائے عالی اور دفاع میں امام خمینی کے نمائندے، تہران سے قومی اسمبلی کے رکن، شورائے انقلاب فرنگی کی صدارت، مجمع تشخیص مسلط نظام کی صدارت، اسلامیہ جمہوریہ ایران کی 8 سالہ صدارت۔ امام خمینی کی رحلت کے بعد رہبری اور ولی امر المسلمین، جس کا سلسلہ خدمت ابھی تک جاری ہے۔ رہبر معظم کی جو قلمی اثار ہیں: قرآن میں اسلامی فکر کے خندوال، نماز کی گہرائیاں، صبر، ولایت، زندگی نامہ آئمہ تشیع، 4 کتاب اصلی علم رجال، گزارش از سابقہ تاریخی اسنا، حوزہ علمیہ مشہد کی تاریخ، پیشوائے صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک جائزہ، وحدت اور تقرب، دوست فہمیدان دین اور 250 سالہ انسانی تاریخ، جو ترجمہ ہو چکی ہے: صلح امام حسن، آئندہ در قمر الاسلام، نشق مسلمان در نہضت آزادی ہندوستان، از نامہ اہلیہ تمدن غرب۔ رہبر معظم اور امام خمینی نے فرمایا تھا کہ آقا خامنئی جیسا اسلام کا پابند اور خدمت گزار ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا جس کے قلبی رغبت اور میلان کی بنیاد عوام کی خدمت ہو۔ میں انہیں طویل عرصے سے جانتا ہوں۔ زیر نظر جو کتاب ہے 250 سالہ تاریخ رہبر معظم کی، ایک عظیم کاوش ہے۔ آپ نے اس کتاب میں ائمہ اہل بیت کے 250 سالہ دور امامت کا تحقیقی اور علمی تجزیہ اور تحلیل کیا۔ آپ نے واقعی سمندر کو قوزے میں بند کر دیا۔ آپ کی تحریر اور تقریر، درس اور تدریس، تقریر اور بیان پر مبنی ہے۔ آپ کی عمر استعماری طاقتوں سے مبارزہ کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ کے پائے استقلال میں کبھی بھی لرزش نہیں ہے۔ آپ نے لاکھوں فرزندان توحید کی تربیت پرورش کی۔ جنرل شہید قاسم سلیمانی مرحوم آپ ہی کے پروردہ تھے جن کی ہیبت سے زمانہ کانپتا ہے۔ آپ نے اپنی ذہانت، فطانت اور تجربے سے عالم استکبار کے دانت کھٹے کر رکھے ہیں اور آج تک الحمدللہ 41 سال سے اپنے ارادوں میں ناکام ہوا ہے اور نامراد ہوا ہے عالم استکبار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔